بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں آپ کی خدمت میں جو یہ تفصیل دیا کرتا ہوں ہسٹری کی، وہ اس لیے کہ شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ کیا ہم آج ان غلطیوں سے سبق لیا ہے یا ان غلطیوں کو مسلسل دہرا رہے ہیں۔ دوستو، مشرقی پاکستان میں جو المناک واقعات ہوئے اس پر حکومت پاکستان کا کرتاس ابیض اگست 1971 میں شائع کیا گیا۔ اس وائٹ پیپر میں درج مارچ 1971 میں غیر بنگالیوں پر عوامی لیگ کے گنڈوں اور دہشت گردوں کے ظلم و ستم کے واقعات کا ایک مختصر سا خلاصہ یہاں پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ تفصیل کا یارہ نہیں۔ صدر گھاٹ ڈھاکہ میں ہجوم نے فوجی یونٹ پر حملہ کر کے 6 جوان شہید کر دیے اور فوج کے خلاف نفرت انگیز نعرے لگائے۔ ڈھاکہ کے علاقے اسلام پور اور نواب پور وغیرہ میں متعدد غیر بنگالیوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ جیسور میں ٹیلی فون ایکسچینج میں حملہ کر کے کئی غیر بنگالی قتل کر دیے اور کئی شہروں میں بھی ٹیلی فون ایکسچینجوں پر حملے کیے گئے، کیونکہ وہاں زیادہ تر غیر بنگالی ملازم تھے۔ ڈھاکہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن نے عوامی لیگ کے حکم پر بنگلہ دیش کا ترانہ بجایا اور شیخ مجیب کی تحریک سول نافرمانی کا اعلان کیا۔ چاٹگام میں لوٹ مار، آتش زنی، قتل اور آبرو ریزی کا اندھا دھند ارتکاب کیا گیا اور فیروز شاہ کالونی میں 700 مکان جلانے کے ساتھ وہاں رہنے والے مرد، عورتیں اور بچے زندہ جلا دیے گئے۔ بھاگنے والوں کو پکڑ پکڑ کر ہلاک کیا گیا۔ جیسور میں کھلنا سے آنے والی ٹرین کو روک کر غیر بنگالی مسافروں کو کھینچ کر باہر نکالا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان مواصلات کا رابطہ توڑ دیا گیا۔ ڈھاکہ میں تعلیمی اداروں کی سائنس لیبارٹریوں سے آتش گیر مادہ اور کیمیکل لوٹ لیے گئے اور ان سے بم تیار کیے گئے۔ کئی تھانوں اور اسلحہ خانوں سے اسلحہ اور بندوقیں لوٹ لی گئی۔ عام لوگوں سے لائسنس یافتہ ہتھیار قبضے میں لے لیے گئے۔ بچوں کو حکم دیا گیا کہ ان کے لاکروں سے کوئی چیز نہیں نکالی جائے گی۔ 12 مارچ کو باریسال، کومیلا اور بوگرا میں جیلیں توڑ دی گئی اور کئی مجرم فرار ہو گئے۔ کئی خفیہ تنظیمیں راتوں رات پیدا ہو گئیں اور پاکستان اور پاکستانی فوج کے خلاف اشتہار بانٹنے لگیں۔ 14 مارچ کو شیخ مجیب نے اس سے پہلے کہ تمام حکم نامے منسوخ کرتے ہوئے سول نافرمانی کے نئے پروگرام کا اعلان کیا، جس میں ڈپٹی کمشنروں اور سب ڈویژنل افسروں سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے اختیارات علاقے کی عوامی لیگ اور سنگرام پریشد کی ہدایات کے مطابق استعمال کریں۔ ساتھ ہی صوبے بھر میں جگہ جگہ چیکنگ کے لیے چوکیاں قائم کر دی گئیں اور لوگوں کی تلاشی کے بہانے غیر بنگالیوں کو گرفتار کرنا اور ظلم کرنا شروع کر دیا گیا۔ مکانوں کو لوٹنے اور سکولوں کالجوں کی سائنس کی تجربہ گاہوں سے تیزاب اور آتش گیر مواد لوٹنے کا سلسلہ جاری رہا۔ ہندوستان کی طرف سے کھلم کھلا سرحد پار کر کے لوگ ہتھیار لانے لگے۔ 19 مارچ کو ڈھاکہ سے 22 میل دور جادی پور میں ایک مسلح ہجوم نے ایک فوجی گاڑی کو گھیر لیا۔ فوجیوں نے اپنے بچاؤ کے لیے گولی چلائی۔ آگے ریلوے کراسنگ پر ریل گاڑی کھڑی کر دی گئی۔ فوجیوں نے بڑی جرات کے ساتھ ٹرین کو دھکیل کر اپنے لیے راستہ صاف کیا۔ دیگر شاہراہوں پر بھی اسی طرح رکاوٹیں کھڑی کر کے انتظامیہ کو مفلوج کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوستو، 23 مارچ کا یوم پاکستان یوم مزاحمت میں بدل دیا گیا۔ اسی روز کسی جگہ پاکستان کا پرچم لہرانے کی اجازت نہ دی گئی۔ ڈھاکہ اور دوسرے شہروں میں بنگلہ دیش کے پرچم لہرائے اور بانٹے گئے۔ شیخ مجیب الرحمن کے مکان پر پورے اہتمام سے بنگلہ دیش کا جھنڈا لہرانے کی رسم ادا کی گئی اور مارچ پاسٹ بھی ہوا، جبکہ ڈھاکہ ٹی وی نے یوم پاکستان کے پروگرام کا مکمل بائیکاٹ کیا۔ عوامی لیگ کی ایک ذیلی تنظیم پوربو بنگلہ
श्रमिक आंदोलन ने ये इश्तिहार हर जगह तकसीम किया। मशरक़ी बंगाल की कौमी आज़ादी की तहरीक शुरू हो चुकी है। इसको जंगल की आग की तरह घर घर फैला दो। वतन परस्त और इनकलाब पसंद लोगों हथियार उठा लो। दुश्मन फ़ौज का मुकाबला करो और उसे ख़त्म कर दो। मुसल्लह मज़ाहमत के ज़रिए आज़ाद कराए हुए इलाकों का दिफा करो। लोगों, तुम्हें जो भी हथियार मिले हैं वो देसी और ख़ुद साख्ता हम रखो। मशरक़ी पाकिस्तान की फ़तह नागुज़ीर है। हमने पाकिस्तानी निज़ाम की ज़ंजीरें तोड़ कर फेंक दी हैं। आज़ाद मशरक़ी बंगाल जिंदाबाद। ढाका यूनिवर्सिटी में इकबाल हार और जगन्नाथ हाल दहशतगर्दों के बड़े मरकज़ थे। जगन्नाथ हॉस्टल में हिंदू तलबा की रिहाइश होती थी। इन मकामात पर देसी और दीगर हथियार भी बनाए जा रहे थे और तलबा आतिशी असला के इस्तेमाल की तरबियत ले रहे थे। सैदपुर में हज़ारों मुसल्लह अफराद ने थाने पर हल्ला बोला और 50 घरों को जला दिया। क्या ये हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सिविल नाफरमानी थी या मुसल्लह बगावत? इन 3-4 हफ्तों में फ़लक ने आसमान शकावत और सफाकी का बदतरीन मंजर देखा। ईस्ट पाकिस्तान ट्रेजिडी के अमरीकी मुसन्निफ रश ब्रूक विलियम्स के मुताबिक मकतूलों की तादाद 1,20,000 से कम नहीं हो सकती और मुमकिन है कि ज़्यादा हो, क्योंकि बहुत सी लाशों को दरियाओं में फेंक कर बहा दिया गया। दुनिया को ये बावर कराया गया कि नस्ल कुशी बंगालियों ने नहीं, फ़ौज ने की। हकीकत बरक्स थी। ये दुरुस्त है कि जब फ़ौज पर गोलियां चलाई गईं तो फ़ौज ने उसका भरपूर जवाब दिया, लेकिन इसका असल मकसद कम से कम जानी नुकसान के साथ अमन व अमान की बहाली था। ये जुर्म सिविलियन हुकूमत का था और गले पाक फ़ौज के पड़ गया। अब पाक फ़ौज क्या करे? सियासतदानों की ओबे तो करना होता है। ज़ाहिद बुखारी।